ختم نبوت اور علماء دیوبند اس مقدس عنوان پر مجھے گفتگو کا حکم دیا ہے۔ میں اسی عنوان کے چند گوشے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اس گفتگو میں 3 باتیں شامل ہوں گی۔ نمبر 1، ختم نبوت کا معنی۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اکابر علماء دیوبند کی خدمات اور کردار۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، عوامی لب و لہجہ میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اس دنیا میں جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، بالکل اسی طرح سلسلہ نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ سے ہوئی اور اس کی انتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ اسی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں اور اس کی دل سے تائید اور تصدیق کرنے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی شخص نئی نبوت لے کر نہیں آئے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ دوسری بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ متکلمین نے لکھا ہے، جس طرح کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھے مگر ذات و صفات میں وحدت پر ایمان نہ رکھے، بھلے وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہے مگر ذات و صفات میں وحدت پر ایمان چونکہ نہیں ہے، وہ مومن اور موحد نہیں ہو۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، تبھی اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی، پانی کی موجیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اس وقت وہ لات و منات کو نہیں پکارتے تھے، ایک اللہ کی جانب متوجہ ہوتے اور خلوص قلب سے متوجہ ہوتے تھے۔ یہ توجہ اور پکار ذات کے تسلیم کے بعد متصور ہو سکتی ہے، اس سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے، صفات پہ بھی ایمان تھا۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اے حبیب
آپ ان سے پوچھئے ان کا خالق کون ہے؟ اس کا جواب اس قدر واضح اور متعین ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے خود دے دیا، یہ ضرور بالضرور کہیں گے ایک اللہ۔ پتہ چلا مشرکین مکہ اللہ کی صفت تخلیق کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کی صفت ترزیق اور دیگر صفات پہ ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ نے قرآن کریم میں انہیں انما المؤمنون نہیں فرمایا، انما المشرکون فرمایا، ان کے لیے یا ایھا المؤمنون نہیں بلکہ یا ایھا الکافرون۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے محض اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے سے کوئی بھی شخص مومن اور موحد نہیں بنتا جب تک ذات و صفات میں وحدت پر ایمان نہ رکھے۔ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کفر قرار دیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، چونکہ اس سے ذات میں وحدت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے لَقَدْ كَفَرَ کا لفظ استعمال کیا۔ تو علم کلام کے ماہرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہو تو مومن نہیں ہوگا جب تک ذات اور صفات میں وحدت پر ایمان نہ لائے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو، یہیں پہ بس نہیں بلکہ آپ کی افضلیت پر ایمان رکھتا ہو، آپ کی اعظمیت پر ایمان رکھتا ہو، آپ کو نبی ہی نہیں سب سے بڑا نبی مانتا ہو، آپ کو رسول ہی نہیں سب سے بڑا رسول مانتا ہو، آپ کو پیغمبر ہی نہیں سب سے بڑا پیغمبر مانتا ہو، لیکن اگر حضور کے آخری نبی ہونے کو تسلیم نہ کرتا ہو تو نبوت پہ ایمان ہے، رسالت پہ ایمان ہے، افضلیت پہ ایمان ہے، اعظمیت پہ ایمان ہے، مگر حضور کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات اور صفات کو مان لینا وحدت کے بغیر یہ انسان کو دائرہ اسلام میں نہیں آنے دیتا، ایسے ہی اگر کوئی شخص حضور کی نبوت، افضلیت، اعظمیت کو مانے مگر ختم نبوت کو نہ مانے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے مومن اور موحد ہونے کے لیے اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان کے ساتھ ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان ضروری ہے، ایسے ہی مومن ہونے کے لیے حضور کی نبوت، رسالت، اعظمیت، افضلیت پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان بھی انتہائی ضروری ہے۔ متکلمین نے اہمیت کے اعتبار سے عقیدہ ختم نبوت کو عقیدہ توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، سید الفقہاء، امام الائمہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے ایک بات منقول ہے، میں اپنے انداز میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی توحید کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں اللہ کی توحید کے دلائل نہیں ہے۔ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کی توحید کے دلائل پہ مشتمل ہے۔ مفسرین کرام جب قرآن کریم کا موضوع متعین کرتے ہیں، کسی مفسر نے قرآن کا کوئی موضوع لکھا، کسی مفسر نے قرآن کا کوئی موضوع لکھا، لیکن بہت سارے مفسرین ایسے گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا موضوع ہی توحید لکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی وحدت کے دلائل نہیں، توحید کے دلائل نہیں،
بے شمار ہیں، لیکن عقیدہ توحید دلائل کا محتاج نہیں ہے، عقیدہ توحید براہین کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سید الفقہاء، امام الائمہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی دلائل کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی ختم نبوت کے عقیدہ کے دلائل نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں قرآن کریم کی 100 آیات کی وضاحت کی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الصلاح مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 کے قریب متواتر احادیث کی نشاندہی کی ہے جو حضور کی ختم نبوت کی وضاحت کر رہی ہے۔ مطلب یہ نہیں، دلائل نہیں ہے، مطلب یہ ہے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ دلائل کا محتاج نہیں ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد اور کوئی اس سے دلیل طلب کر لے، دلیل طلب کرنے سے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مطلقاً ذکر کی، اگرچہ متأخرین احناف نے اس میں تخصیص کی۔ اگر مناظرہ کی نیت سے، ذلیل کرنے کی نیت سے، لاجواب کرنے کی نیت سے، مبہوت اور مسکوت کرنے کی نیت سے دلیل طلب کرتا ہے تو یہ اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن سید الفقہاء اس تحقیق اور تخصیص میں نہیں پڑے۔ فرمایا اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل طلب کر لے تو مطالبہ دلیل سے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ پھر اس کی دلیل کیا ذکر کی؟ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے اس کا ایمان نبی کی ختم نبوت پہ کمزور ہوا، تب اس نے دلیل مانگی۔ اگر ایمان میں جان ہوتی، ایمان میں قوت ہوتی، ایمان میں پاور اور طاقت ہوتی، وہ کہتا ظالم ہم حضور کو بغیر دلیل کے اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، جیسے اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت جیسے اللہ کی توحید محتاج دلیل نہیں، حضور کی ختم نبوت بھی محتاج دلیل نہیں، دلائل اس کے بھی بے شمار، دلائل اس کے بھی بے شمار۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا جس سے عقیدہ ختم نبوت کی مزید اہمیت سامنے آ جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان اجماعی عقائد میں سے ہے جنہیں اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات شمار کیا گیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پہ پوری امت متعدد اختلافات، انانیت، ذاتی مفادات اور فردی ترجیحات کے باوجود آج بھی جمع ہو سکتی ہے۔ آج امت کی اتحاد کا ضرورت، امت کے اتحاد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ہر طبقہ اتحاد امت کا داعی ہے، ہر فرد اتحاد امت کا علم بردار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں امت کے اتحاد کے لیے جتنا مؤثر پلیٹ فارم ختم نبوت کا ہے، جتنا مؤثر نعرہ
ختم نبوت کا ہے، شاید ہی کوئی اور ہو، کیونکہ ختم نبوت امت مسلمہ کا ہمیشہ اجماعی عقیدہ رہا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، اور غیر مقلد نہیں، سب نبی کا امتی اور نبی کا غلام ہونے کی حیثیت سے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت میں وحدت امت کا راز مثمر ہے۔ آج اتحاد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس سے بہترین نسخہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال علماء کرام نے مختلف طریقوں سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے معنی اور اہمیت کی وضاحت کے بعد اب آئیے اپنے اکابرین کی خدمات کی جانب بڑھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میرے عزیزوں اپنے اکابر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ امام اہل سنت شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنی ذہانت کو دیکھوں تو اللہ نے مجھے اتنی ذہانت دی ہے کہ میں ہر مسئلے میں اپنے پہلوں سے اختلاف دلائل کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے، مجھے نصف صدی گزر گئی قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہوئے، مجھے قرآن کریم کا ترجمہ ازبر ہے، مجھے قرآن کریم کی تفسیر ازبر ہے، اور میں نے چند پارے قرآن کریم کی تفسیر کے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ سے پڑھے، تو میں نے جب حضرت سے پڑھا بڑھاپے کا عالم تھا، تدریس کے آخری سال تھے، لیکن حافظہ کا یہ عالم تھا، جب کسی آیت کی تفسیر کرتے تو اس میں متعدد مفسرین تفاسیر صفحات حوالہ جات کو ایسے ذکر کرتے جیسے کوئی بچہ سورۃ الفاتحہ کو یادداشت کے ساتھ پڑھا کرتا ہے، روح المعانی میں یہ ہے، فلانی میں یہ ہے، فلانی میں یہ ہے، اور درس کیا دیتے کہ اپنے اکابر کا دامن نہ چھوڑنا، اکابر کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مان لینا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لینا، کیونکہ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے برکت اکابر کی تقلید میں رکھی، برکت تقلید میں رکھی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے، اس کا ایک نام سورۃ السؤال یا سورۃ المسئلہ مفسرین نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا، پھر مانگنا کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر دی، صراط مستقیم پر استقامت۔ پھر جب صراط مستقیم کی وضاحت کی ضرورت پڑی تو اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت صراط القرآن کہہ کے نہیں کی، صراط الحدیث کہہ کے نہیں کی، صراط السنہ کہہ کے نہیں کی، اس لیے کہ قرآن کے نام پہ اہل قرآن گمراہ ہوئے ہیں، حدیث کے نام پہ لوگ فقہا کی مخالفت میں مبتلا ہوئے ہیں، سنت نبی کی محبت اور عشق کے نام پہ لوگ بدعات کے جنگل میں داخل ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کا فہم ہمارا غلط ہو سکتا ہے، حدیث کا فہم غلط ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس لیے صراط مستقیم کی وضاحت میں صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط السنہ نہیں کہا، بلکہ صراط مستقیم کی وضاحت انعام یافتہ افراد سے کی ہے، انعام یافتہ افراد کے ساتھ صراط مستقیم کو منسوب وابستہ اور منسلک کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن کا جو فہم مجھے حاصل ہوا وہ غلط ہو، لیکن 4 طبقات اس دنیا میں ایسے آئے ہیں، انہوں نے وحی کو ایسے سمجھا ہے جیسے اللہ کا منصوب